کبھی کبھی زندگی میں ایسے لمحے آتے ہیں جب ساری الجھنیں جیسے ختم ہو جاتی ہیں، جب سالوں کا درد آخرکار سمجھ میں آنے لگتا ہے، اور جب کوئی دھوکہ دانائی میں بدل جاتا ہے۔ پارا 13 کا آغاز ٹھیک اسی ایک لمحے سے ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے نا، جو ہم سب کی زندگی سے جڑا ہوا ہے، اور اس کا جواب ہمیں پارا 13 کے بالکل شروع میں ملتا ہے، جہاں حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ ذرا حضرت یوسف علیہ السلام کے سفر پر ایک نظر ڈالیں۔ جب وہ کنویں کی گہرائی میں تھے، وہاں سے محل کبھی نظر نہیں آ سکتا تھا۔ جب وہ قید خانے کی تنہائی میں تھے تو وہاں سے قیادت کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ یہ ایک ایسا منصوبہ تھا جو انسانی نظروں سے بالکل اوجھل تھا اور بہت دھیرے دھیرے ترتیب دیا جا رہا تھا۔ تو اس پورے منصوبے کا جو مرکزی خیال ہے نا، وہ لفظ لطیف میں چھپا ہوا ہے۔ اللہ کا منصوبہ بلند آواز، واضح یا فوری نہیں ہوتا۔ یہ ایک ایسا پلان ہے جو بہت خاموشی سے پردے کے پیچھے بہترین انداز میں بنتا ہے، اور اس کی خوبصورتی اکثر ہمیں بہت بعد میں جا کر نظر آتی ہے۔ اور یہی وہ کلیدی آیت ہے جو سورہ یوسف میں بیان ہوئی۔ یہ اس الہی منصوبے پر مہر لگا دیتی ہے جو بہت نرمی سے مگر مکمل اختیار کے ساتھ کام کرتا ہے۔ اور سب سے اہم بات، حضرت یوسف کی کہانی کا اختتام انتقام پر نہیں ہوتا، بلکہ گہری رحمت پر ہوتا ہے۔ ان کی جو روحانی پختگی ہے وہ ان کے معاف کرنے کے عمل میں ظاہر ہوتی ہے۔ انہوں نے یہ ثابت کیا کہ درد نے انہیں سخت نہیں کیا اور طاقت نے انہیں خراب نہیں کیا۔ تو یہاں سے یہ کہانی ایک ذاتی سفر سے آگے بڑھ کر آفاقی اصولوں کی طرف جاتی ہے، جیسا کہ سورہ الرعد میں بیان کیا گیا ہے۔ آپ دیکھیں، کائنات خاموش یا بے ترتیب نہیں ہے۔ گرج، پہاڑ، دریا، بجلی، یہ سب کچھ اپنے خالق کی عبادت میں مصروف ہے، اور اس کے بالکل برعکس کچھ دل ایسے ہیں جو بالکل بے حرکت رہتے۔ اور پھر آتا ہے اس پارے کا ایک بنیادی اصول۔ یہ آیت صرف ایک جملہ نہیں بلکہ زندگی کا ایک قانون ہے۔ معاشرے، خاندان یا دنیا میں کوئی بھی بیرونی تبدیلی ہمیشہ دل کی اندرونی تبدیلی سے ہی شروع ہوتی ہے۔ چلیے اب اپنی توجہ سورہ ابراہیم کی طرف کرتے ہیں، جس کا مرکزی موضوع قرآن کا کردار ہے، یعنی انسانیت کو اندرونی تاریکی سے اندرونی روشنی کی طرف رہنمائی کرنا۔ یہاں تاریکی اور روشنی صرف عقیدے کی بات نہیں کر رہے، بلکہ یہ ہمارے وجود کے اندرونی حالتوں کی نمائندگی کرتی ہیں جو ہر انسان کے اندر موجود ہیں۔ ایک طرف الجھن اور تکبر ہے تو دوسری طرف وضاحت اور شکر گزاری ہے۔ اچھا، اب ہم پارا 13 کی سب سے خوبصورت تمثیلوں میں سے ایک پر بات کرتے ہیں، اچھے کلمے کو ایک اچھے درخت سے تشبیہ دینا۔ ذرا اس تمثیل کو سمجھیں۔ جب ایمان کی جڑیں گہری ہوں تو زندگی کے طوفان اسے اکھاڑ نہیں سکتے۔ یہ وہ استحکام ہے جو مسلسل بھلائی اور فائدہ پیدا کرتا رہتا ہے۔ تو اچھے درخت کے برعکس برا درخت ایک نازک حالت کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی اور اسے بہت آسانی سے اکھاڑا جا سکتا ہے۔ اس میں کوئی ٹھہراؤ نہیں ہوتا۔ یہ ایک بہت نرمی سے کیا گیا سوال ہے جس پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے۔ یہ لمحہ اپنے اندر جھانکنے کا ہے کہ ہماری اپنی بنیادیں کیسی ہیں۔ ایک پھلدار درخت کا خیال شکر گزاری کے اصول سے جڑا ہوا ہے۔ شکر گزاری صرف الفاظ نہیں بلکہ یہ اطاعت کا ایک عمل ہے جو نعمتوں میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ اور اب ہم سورہ ابراہیم کے اس آخری طاقتور منظر کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ قیامت کے دن کا منظر ہے جب ہر چیز بالکل واضح ہو جائے گی۔ یہ ایک انتہائی واضح اور طاقتور کال ہے۔ شیطان کہے گا، میں نے تو صرف تمہیں دعوت دی تھی، تم نے خود قبول کر لی۔ اس ایک لمحے میں حتمی ذاتی جواب دہی کا سارا پیغام چھپا ہوا ہے۔ تو اس پورے تجزیے کے جو اہم نکات ہے وہ یہ ہے، اللہ کا منصوبہ کامل ہے۔ حقیقی تبدیلی ہمیشہ اندر سے آتی ہے۔ ایمان کو مضبوط بنیادوں کی ضرورت ہے۔ شکر گزاری نعمتوں کو بڑھاتی ہے، اور آخر میں ہر کوئی اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے۔ اور اب کچھ لمحوں کے لیے اپنے آپ سے پوچھیں، کیا ہم نے اپنی زندگی کے مشکل ترین لمحات میں، جب ہم کنویں میں تھے، اللہ کے منصوبے پر بھروسہ کیا؟ یہ سوال ہمیں اندرونی تبدیلی کے مرکزی خیال کی طرف واپس لاتا ہے۔ کیا تبدیلی کی توقع دوسروں سے ہے یا اس کی شروعات اپنے آپ سے کی جا رہی ہے؟ حتمی بات یہی ہے کہ اختیار ہمیشہ ہمارے پاس رہا ہے۔ اس عمل پر، اس روشنی پر اور اس ذات پر بھروسہ کریں جو کنوؤں،
قید خانوں اور محلوں سب کو کنٹرول کرتی ہے۔ اس وضاحت کا اختتام ہم اس نبوی فرمان پر کرتے ہیں جو علم سیکھنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کو سب سے اعلیٰ عمل قرار دیتا ہے۔ اگر اس تجزیے سے کسی کو کوئی فائدہ پہنچا ہو تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ قرآن کے پیغام کو پھیلا کر ہم سب صدقہ جاریہ کما سکتے ہیں، یعنی ایک ایسا انعام جو ہمیشہ جاری رہتا ہے۔